هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے الترکیب کا سبق نمبر 9، مبتدا اور خبر کے بارے میں ضروری باتیں اور ان کی پہچان کے قواعد۔ اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً 98 کلاسز جو ہے وہ بنا چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آج ہماری ہوگی کلاس نمبر 99، اور اب تک جو ہے وہ ہم لوگ تقریباً جو ہے 15 قواعد پڑھ چکے ہیں، اور 15 قواعد کے تحت جو مشقیں ہیں وہ بھی ہم لوگ حل کر چکے ہیں، اور آج انشاءاللہ تعالی ہم لوگ پڑھیں گے کیا؟ قاعدہ نمبر 16۔ تو دیکھتے ہیں کہ قاعدہ نمبر 16 کیا ہے۔ پہلے اسبِ عادت میں جیسا کتاب میں لکھا ہے ویسا ہی میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں، اور پھر اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی روشنی ڈالیں گے کہ اگر عبارت میں لفظ مقدمۃ درج ہو اور اس کا ما قبل سے کوئی لفظی تعلق ظاہر نہ ہو تو اسے مبتدا محذوف حاضی کی خبر بنائیں گے۔ جیسے القسم الاول فی المنطق کی مقدمۃ میں القسم الاول مبتدا اور فی المنطق اس کی خبر ہے، اور لفظ مقدمۃ کا ان کے ساتھ کوئی ترکیبی تعلق نہیں ہے، چنانچہ اس سے قبل حاضی مبتدا محذوف نکالیں گے۔ دیکھیں یہاں پر میں عبارت لکھ دیتا ہوں اور پھر آسانی سے آپ کے قاعدہ سمجھ میں آ جائے گا، اتنی کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ یہ القسم الاول، ٹھیک ہے، اولو فی المنطقی مقدمۃ، ٹھیک ہے۔ اب ہم لوگ اس کی ترکیب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ القسم جو ہے یہ معرفہ ہے یا نکرہ؟ تو آپ کہیں گے جناب یہ معرفہ ہے۔ میں کہوں گا کہ یہ معرفہ کیوں ہے؟ تو آپ کا جواب یہ ہوگا کیونکہ اس پر الف لام داخل ہے، اور جس پر الف لام داخل ہوتا ہے وہ معرف باللام ہوتا ہے، اور جو معرف باللام ہوتا ہے اسے ہم لوگ بناتے ہیں معرفہ۔ شروع میں معرفہ آئے تو ہم لوگ مبتدا بنا دیتے ہیں، لیکن اب ہم نے دیکھا اس کے بعد ایک اور معرفہ ہے تو تھوڑا سا ہمیں سوچنا پڑے گا۔ یہ جو الاولو ہے یہ کیا ہے؟ یہ بھی معرفہ ہے۔ اچھا یہ معرفہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس پر بھی الف لام داخل ہے، معرف باللام ہے، اور جو معرف باللام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے۔ تو اب دو معرفہ اکٹھے ہو گئے۔ تو ہم نے مرکبات کے بیان میں پڑھا تھا کہ اگر دو معرفہ اکٹھے آ جائیں تو عموماً ہم انہیں موصوف صفت بناتے ہیں۔ تو اب کیا کریں گے؟ اب ہم اسے بنا دیں گے، یہ جو پہلا والا جو معرفہ ہے نا ہم لوگ اسے بنا دیں گے موصوف، اور یہ جو دوسرا والا معرفہ ہے ہم لوگ اس کو بنا دیں گے صفت۔ اچھا پھر یہ موصوف اپنی صفت سے مل کر کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا مرکب توصیفی۔ یہ مرکب توصیفی ہو جائے گا، صحیح ہے۔ ابھی یہاں تک بات چھوڑ دیتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ یہ فی کیا ہے؟ یہ فی تو آپ کو پتہ ہے یہ جار ہے، صحیح ہے۔ اور یہ جو المنطقی کیا ہوگا؟ اس کے بعد جو جار کے بعد آتا ہے، حرف جار کے بعد جو آتا ہے وہ ہوتا ہے مجرور، ٹھیک ہے۔ اب جار مجرور اگر آپ کو کبھی مل جائیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تنہا تو کچھ نہیں بن سکتے، اگر کسی بھی جگہ پر اگر وہ بنیں گے کچھ تو کسی نہ کسی کے متعلق ہو کر بنیں گے، تو ان کا متعلق یا تو عبارت میں موجود ہوگا یا تو پھر عبارت میں موجود نہیں ہوگا۔ ہم نے اس کا متعلق عبارت میں تلاش کرنے کی کوشش کی، ہمیں نہیں ملا، تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہاں پر جو ہے وہ اس کا متعلق جو ہے وہ نکال لیا۔ مثال کے طور پر ہم نے اس کا متعلق جو ہے وہ نکال دیا موجودن۔ اب موجودن جو ہے وہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اور ہم نے قاعدہ نمبر 4 میں پڑھ لیا تھا کہ اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ اور اس میں منصوب اگر کسی بھی جگہ پر خبر واقع ہو رہا ہو تو آپ نے انہیں ڈائریکٹ خبر نہیں بنانا ہے بلکہ پہلے شبہ جملہ بنانا ہے۔ اب ہم اس کو بنائیں گے شبہ جملہ۔ اب اس کو شبہ جملہ بنانے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ اس میں سے نکالی ہوا ضمیر، اور اس ہوا ضمیر کو ہم نے لوٹایا پیچھے مبتدا کی طرف، اور اس ہوا ضمیر کو اس موجودن اس میں مفعول کا نائب الفاعل بنائیں گے۔
नाइबुल फ़ाइल, फ़ाइल नहीं बनाएंगे, नाइबुल फ़ाइल बनाएंगे, क्योंकि इसमें मफ़ऊल में से जो हुआ ज़मीर निकलती है वो फ़ाइल नहीं बनती है, वो मफ़ऊल बनती है। तो हमने क्या किया, अब इसके अंदर से हुआ ज़मीर निकाली, उसको हमने पीछे की तरफ लटाया, उसको नाइबुल फ़ाइल बनाया, और फिर उसके बाद ये जार मजरूर को हमने बना दिया ज़र्फ़े मुस्तक़र, किसका, मौजूदुन इसमें मफ़ऊल का। अब क्या हुआ कि ये जो मुरक्कब तौसीफ़ी है, ये मुरक्कब तौसीफ़ी ये बन गया क्या, ये बन गया मुब्तदा, और ये जो है ना किसी के मुताल्लिक़ यानी ये इसके मुताल्लिक़ होकर ये बन गया ख़बर, ठीक है। अब ये मुब्तदा और ख़बर बन गया, फिर मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर क्या बनता है, जुमला इस्मिया ख़बरिया बनता है ना, तो हमने जुमला इस्मिया ख़बरिया बना दिया। अब रही यहाँ पर इस मुक़द्दिमतुन की बात, अरे भाई इस मुक़द्दिमतुन को क्या बनाएं जब आप इधर पूरी तरकीब कर चुके हैं और इस बेचारे को आपने अकेला छोड़ दिया है, तो इसका मतलब इसका कोई तरकीबी ताल्लुक़ बन नहीं रहा ना। तो अब क्या करें, अब अगर तरकीबी ताल्लुक़ ना बन रहा हो तो ये कह रहे हैं अगर तरकीबी ताल्लुक़ ना बन रहा हो तो आप ऐसा करें कि इससे पहले आप जो है मुब्तदा जो है वो महज़ूफ़ निकाल लें और इसको ख़बर बना दें। अब ये जो हाज़ी है ना, ये जो हाज़ी है इसको हमने बना दिया क्या, इसको हमने बना दिया मुब्तदा, और ये जो है ना ये मुक़द्दिमतुन, ये मुक़द्दिमतुन बन गया ख़बर, और फिर मुब्तदा महज़ूफ़ अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया, यानी इसकी अलहदा तरकीब हो जाएगी और इसकी अलहदा तरकीब हो जाएगी। तो कायदा क्या है, कायदे की रोशनी में एक मरतबा मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर इबारत में लफ्ज़ मुक़द्दिमतुन हो, ठीक है जनाब, मुक़द्दिमतुन दर्ज है और इसका माक़बल से कोई ताल्लुक़ ज़ाहिर ना हो रहा, नहीं है भाई पीछे से कोई ताल्लुक़ इसका ज़ाहिर नहीं हो रहा, जैसे कि मैंने अभी आपको पूरी तरकीब करके बताई, तो इसे मुब्तदा महज़ूफ़ हाज़ी ही की ख़बर बना दे, ठीक है। अब हमने इसको हाज़ी ही मुब्तदा महज़ूफ़ की ख़बर बना दिया। अल-क़िस्मुल अव्वलु फ़िल मंतिकी मुक़द्दिमतुन, इसमें अल-क़िस्मुल अव्वल मुब्तदा और फ़िल मंतिकी जो है ना वो ख़बर बन गया, और इसका तरकीबी ताल्लुक़ नहीं था, तो इससे पहले हमने हाज़ी मुब्तदा महज़ूफ़ निकाल लिया। तो यहाँ तक की बात जो है वो उम्मीद है मुझे आपकी समझ में आ गई होगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। नेक्स्ट टाइम अगली वीडियो और अगली क्लास और अगले कायदे के साथ मुलाकात होगी। जब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।